تشریف لائے، اللہ اکبر کبیرہ، حضرت آدم سے ہوتا ہوا یہ نور حضرت عبداللہ کی پیشانی میں آ گیا۔ کیسا چمکایا ہے حضرت عبداللہ کو، جس گلی سے نکل جاتے ہیں عبداللہ گلیاں روشن ہو جاتی ہیں، گلیاں مہک جاتی ہیں، راستے مہک جاتے ہیں۔ یہ نور جب حضرت آمنہ کے شکم میں آیا، آؤ ذرا دیکھتے ہیں حضرت آمنہ کیسی نور والی ہو جاتی ہے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے خرج منی نورا، یہ نور جیسے یعنی میرے اندر سے ایک نور نکلا جب مصطفیٰ تشریف لائے ہیں، اسی نور سے میں نے ملک شام کو دیکھ لیے۔ بولے سبحان اللہ، میرے مصطفیٰ تشریف لائے، ابھی لانے سے پہلے دیکھو حضرت آمنہ فرماتی ہیں، کیا فرماتی ہیں کہ میں جس راستے کو جاتی تھی، جس تکیے پہ اپنا سر رکھتی تھی، وہ تکیہ بھی معطر ہو گیا، وہ تکیہ بھی منور ہو گیا، وہ تکیہ بھی مشفع ہو گیا، مسکہ ہو گیا، مطہر ہو گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں میں جس راستے کو جاتی ہوں وہ راستے مہک جاتے ہیں، میں جن گلیوں کو جاتی ہوں وہ گلیاں مہک جاتی ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ یار نبی کیسے تشریف لا رہے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ، دیکھو تو صحیح میرا نبی کیسے آ رہا ہے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ میں جس دوپٹے کو میں اوڑھا کرتی تھی، ایک بار جس دوپٹے کو اوڑھ لیا کرتی تھی پھر اس کی کبھی خوشبو ہی نہیں جایا کرتی تھی۔ حضرت عبدالمطلب فرماتے خانے کعبہ کے صحن میں بیٹھا تھا، ایک شخص آیا، آنے کے بعد بولا عبدالمطلب خانے کعبہ کے متولی، آپ کے بیٹے عبداللہ کی بیوی آمنہ لگتا ہے سوگ نہیں بنا رہی۔ جو مکہ کی ایک رسم تھی، اگر کسی کے شوہر کا انتقال ہو جاتا، اگر کسی کے خاوند کا انتقال ہو جاتا تو اس کی بیوی ایک سال تک نہ ہی خوشبو لگا سکتی، نئے کپڑے پہن سکتی، نہ سرما لگا سکتی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عبداللہ سے جب اتنا کہا، کہنے کے بعد میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میری پہلی مرتبہ نگاہ جھکی، گھر پہنچے اپنی بیوی فاطمہ، ہمارے نبی کی دادی کا نام بھی فاطمہ تھا، ان سے جا کر کے کہتے ہیں فاطمہ دیکھو ایسے ایسے مکہ میں چرچا ہو رہا ہے۔ حضرت فاطمہ کہتی ہیں میں نہیں پوچھوں گی، میں نے ابھی پہلے پوچھا تھا تو میں جب وہ آمنہ بول رہی تھی اس کے منہ سے بھی خوشبوئیں پھوٹ رہی تھی۔ آمنہ جب اپنا ہاتھ اٹھاتی تھی تو اس کے ہاتھ سے بھی خوشبو آیا کرتی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایسا مقام جو انہیں ملا ہے وہ صدقہ میرے مصطفیٰ کا ہے۔ حضرت فاطمہ کہتی ہیں میں نہیں پوچھوں گی۔ عبدالمطلب کہتے ہیں چلو دونوں ساتھ چلتے ہیں۔ گئے آمنہ کے پاس، حضرت آمنہ کے پاس پہنچنے کے بعد میں کہتے ہیں بیٹی آمنہ سنو بیٹی آمنہ، بس بات ختم کرتا ہوں بہت جلدی۔ بیٹی آمنہ سنو، بات یہ ہے مکہ میں چرچا ہو رہا، اس وجہ سے میں تجھ سے معلوم کر رہا ہوں۔ بیٹی یہ تو بتا کہ تجھے عبداللہ کے جانے کا غم نہیں ہے؟ حضرت آمنہ فرماتی ہے اے ابا جان آپ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ وہ کون سے ٹائم کا کھانا ہے جو مجھے عبداللہ کی یاد نہیں آتی ہے؟ وہ کون سی صبح ہے جو مجھے عبداللہ کی یاد نہیں آتی ہے؟ وہ کون سی شام ہے جو مجھے عبداللہ کی یاد نہیں آتی ہے؟ وہ کون سی رات ہے جو مجھے عبداللہ کی یاد نہیں آتی ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب اتنا سنا ہے، سننے کے بعد میں کہتے ہیں بیٹی پھر بتا اتنی خوشبو کہاں سے آتی ہے؟ اتنا نور کہاں سے نکلتا ہے؟ اتنا یہ کمرہ معطر کیسے ہے؟ حضرت آمنہ فرماتی ہیں وہ مطلب تیزی کے ساتھ تکیہ اٹھا کر کے لائی، کہا ابا جان اس کو دیکھو کیسے اس میں خوشبو پھوٹ رہی ہے۔ حضرت عبداللہ نے ناک کے قریب کیا، اس کے اندر سے خوشبو آ رہی تھی۔ سبحان اللہ، اس کے اندر سے خوشبو آ رہی تھی۔ حضرت آمنہ دوپٹہ دیا، کہا ابا جان دیکھو اس میں سے خوشبو آ رہی ہے۔ حضرت فاطمہ اٹھی، اٹھنے کے بعد میں اللہ اکبر کبیرہ سامنے کی دیوار سے مٹی چھٹا کر کے لانے کے بعد میں حضرت عبدالمطلب کو دی اور کہا لو اس کو سونگو۔ کہا 3 دن پہلے آمنہ نے اس دیوار پر ہاتھ رکھا تھا، 3 دن کے بعد آج بھی یہ دیوار مہک رہی ہے۔ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ بس بہت جلدی بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت آمنہ میرے نبی تشریف لا رہے ہیں، مطلب جو کنواں تھا جہاں سے پانی بھرنے جایا کرتی تھی حضرت آمنہ، اسی کنویں پہ جب عورتیں کھڑی ہو جایا کرتی تھیں اور کہتی تھی عورتوں آمنہ کا انتظار کر لو، آمنہ آئیں گی، پانی خود بخود اوپر کو آ جائے گا، ابارے مارنے لگے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور سنو میرے نبی کے والد عبداللہ کی جب شادی ہوئی تھی، پہلے دن جب اپنے گھر گئی ہیں حضرت
آمنہ، آنکھوں میں آنسو ہے۔ اب وہب کہتے ہیں بیٹی آمنہ یہ تو بتاؤ آخر رونے کا ریزن کیا ہے؟ کہا ابا جان پہلے جب میں جاتی تھی تو کیسی ہی آوازیں نہیں آتی تھی، لیکن جب آج آئی ہوں تو میں نے دیکھا، آج آئی ہوں تو میں نے دیکھا، کیا دیکھا؟ جو پیڑ ملتا ہے وہ کہتا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ آج کا 2 درجن کہتا ہے نبی پر صلاۃ والسلام مت پڑھو، آج کا کہتا ہے نبی پر درود و سلام مت پڑھو۔ لیکن بتاؤ اگر ہم سلام پڑھیں تو بریلوی ہے، خانہ کعبہ سے جا کر پوچھو وہ کون سا وہ بھی تو مصطفیٰ پر درود و سلام پڑھ رہا ہے۔ مکہ کے گلیوں میں رہنے والے چھوٹے چھوٹے پتھر میرے مصطفیٰ پر درود و سلام پڑھ رہے ہیں۔ آمنہ فرماتی ہے ابا جان جو پیڑ ملتا ہے، جو درخت ملتا ہے، جو پتھر ملتا ہے، شجر و حجر، پیروں پر خشک و تر، شمس و قمر سب مجھ پر صلاۃ و سلام پڑھ رہے ہیں۔ وہاب کہتے ہیں بیٹی کمال تیرا نہیں ہے، یہ کمال جو ہے یہ تیرے بیٹے جس کی امانت عبداللہ کی امانت جو تیرے شکم میں ہے، یعنی محمد مصطفیٰ کا کمال ہے، اسی کا کمال ہے جس کے بارے میں بریلی کا احمد رضا کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ سرور کہوں کے مالکو مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے۔ میرے بھائی عزیزان ملت اسلامیہ نبی سے پیار کرو۔ میرے بعد انشاءاللہ جو خطیب آئیں گے وہ اس سے آگے بیان کریں گے۔ ٹائم کم تھا اس سے جو مجھ سے ہو سکا میں نے بیان کیا، لیکن ایک بات اور سنیں، آپ سب مصطفیٰ کے غلام ہیں، نبی کے عاشق ہیں، یہاں سے اچھا پیغام لے کر کے جاؤ۔ اور میں سلام پیش کروں گا جناب معروف رضا خان جو بریلی کے رہنے والے ہیں، اور دیگر منتظمین کو، دیگر کمیٹی والوں کو جو پنجاب میں جا کر کے ان لوگوں کی مدد کی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ہم گوہر بھائی ہم کوئی دنیا دار کے غلام نہیں، بلکہ ہم تو مدینے والے کے غلام ہیں، ہم تو اس نبی کے غلام ہیں کہ لوگ کانٹے ڈالا کرتے تھے۔ آپ یہ مت دیکھو کون ہمیں کیا کہہ رہا ہے، میڈیا والے ہمارے پیچھے ہیں، حکومت والے ہمارے پیچھے ہیں، سب ہمارے پیچھے ہیں، مت دیکھو، بلکہ یہ دیکھو مصطفیٰ کے راہوں میں لوگوں نے کانٹے بچھائے ہیں، مصطفیٰ کے قدموں میں لوگوں نے کانٹے بچھائے ہیں، لیکن نبی مسکرائے ہیں، مسکرا کر انہیں دعائیں دے کر کے چلے گئے ہیں۔ یہ ہمارے نبی کا کردار ہے۔ اس لیے کہنا چاہتا ہوں ان بھائیوں کو سلام پیش کرتا ہوں، اے لوگوں، اے بدتمیزی پھیلانے والوں، کان کھول کے سنو، ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، ہمیں اللہ نے نبی کا سچا عاشق بنایا، نبی کا غلام بنایا۔ ہم اگر مدد کریں گے تو ہم یہ نہیں دیکھیں گے سامنے والا سکھ ہے، سامنے والا ہندو ہے، سامنے والا عیسائی ہے، ہم یہ دیکھیں گے، کیا دیکھیں گے کہ وہ انسان ہے۔ ارے یہ تو انسان ہے، ہمارے نبی نے تو جانوروں کی بھی مدد کرنے کے لیے بتایا ہے۔ ہمارا دین تو، ہماری شریعت تو یہ کہتی ہے اگر پریشان کوئی جانور بھی ہے اس کی بھی جا کر کے تم مدد کرو۔ اللہ کی قسم تم مدد اس جانور کی کرو گے ادھر خوش مدینے والا ہو جائے گا، مصطفیٰ ہو جائے گا۔ اس لیے مدینے والے کو راضی کرو، حضور راضی ہو گئے تو ساری دنیا سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ نبی کو راضی کرو، نبی اگر راضی تو کیا کرے ساری دنیا۔ نبی اگر تمہارے ہو گئے، اگر تم نے نبی کو اپنا بنا لیا، نبی کو اپنا مطلب اتنی محبت کرو، حضور سے کہنے کا مقصد یہ ہے نبی کی زندگی کو اپنا آئیڈیل بنا لو۔ قرآن بھی یہی کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونے عمل ہے۔ کسی دنیا دار کی زندگی کو ہمیں نہیں اپنانا ہے بلکہ مدینے کے تاجدار کی زندگی کو اپنانا ہے۔ ان پنجاب میں جا کر کے مسلمانوں نے یہ پیغام دے دیا ہم مصطفیٰ والے ہیں، ہم رحمان والے ہیں، ہم جو ہے نفرت نہیں پھیلاتے بلکہ ہم تو محبت پھیلاتے ہیں۔ میرے ساتھ پڑھے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ ٹائم ملتا تو اور سناتا، کوئی بات نہیں، یہ بھی ٹائم ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کم سننے اور زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کبھی ملا موقع انشاءاللہ ہوگی ملاقات۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
منزل سے آگے بڑھ کے منزل تلاش کر، مل جائے اگر دریا تو سمندر تلاش کر، سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیہ، دنیا تیری گزار دے وہ سجدہ تلاش کر، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ ابھی آپ کے سامنے خطیب اہل سنت ناشر مسلک اعلی حضرت خطیب نوجوان حضرت مولانا طارق حسین صاحب قبلہ الحمدللہ بہت اچھا خطاب فرما رہے تھے۔ حضرات محترم آپ لوگ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں ممبر رسول پر تشریف فرما ہندوستان کے ایک بہترین عظیم الشان الحمدللہ شاعر۔ ایک شاعر کہتا ہے انبیاء میں حبیب خدا کون ہے؟ بولو سبحان اللہ۔ انبیاء میں حبیب خدا کون ہے؟ آپ ہیں یا نبی دوسرا کون ہے؟ آپ ہیں یا نبی دوسرا کون ہے؟ اور مانگتا اس لیے ہوں کہ مختار ہو، ورنہ محتاج سے مانگتا کون ہے؟ ورنہ محتاج سے مانگتا کون ہے؟ حضرات یہ ربیع النور کا مہینہ ہے، ذرا محبت سے بولیں سبحان اللہ۔ قلب میں جذبہ ایمان کہاں سے آتا؟ نہ آتے مصطفیٰ تو قرآن کہاں سے آتا؟ اور تجھ پر میری جان قربان اے ربیع الاول، تو نہ آتا تو یہ رمضان کہاں سے آتا؟ دیواروں در سجاؤ سرکار آ رہے ہیں، دیواروں حضور کی محفل ہے، حضور کی محفل ہے، اسی مناسبت سے شعر سماعت کریں، ذرا محبت سے بولے سبحان اللہ۔ دیواروں در سجاؤ سرکار آ رہے ہیں، مل کر خوشی مناؤ سرکار آ رہے ہیں، اور سنت ہے جبریل کی بدعت نہیں ہے یہ، جھنڈے ہرے لگاؤ سرکار آ رہے ہیں، جھنڈے ہرے لگاؤ سرکار آ رہے ہیں۔ اور فرشتے بولے دائی حلیمہ کے کان میں، بولے فرشتے دائی حلیمہ کے کان میں، مکہ شریف جاؤ سرکار آ رہے ہیں۔ حضرات ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ میں اپنی گفتگو شروع کرتا ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ میری گفتگو یہاں سے شروع ہے۔ نبی کے میلاد کا مقصد سمجھو، مصطفیٰ کی محفل کا مقصد سمجھو۔ تمہید کے لیے بالکل ٹائم نہیں ہے، حالات آپ کے سامنے ہیں، سب کو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پنجاب کے حالات آپ کے سامنے ہیں، پوری دنیا کے حالات آپ کے سامنے ہیں، بتانے کی قطعاً ضرورت نہیں، لیکن اتنا بتا دینا چاہتا ہوں، مصطفیٰ کا میلاد یہ کہتا ہے اگر تم نبی کا میلاد منا رہے ہو، تمہارے پڑوس میں کوئی بھی ہو، چاہے کسی بھی دھرم سے تعلق رکھنے والا ہو، وہ انسان ہے، وہ اگر بے زبان بھی ہے، اس کو آپ اپنے منہ کا نوالا دے دو، اللہ کی قسم وہ غیر مسلم بعد میں مسکرائے گا، مدینے والا پہلے مسکرا جائے گا۔ اگر آپ مدینے والے کو خوش کرنا چاہتے ہو، مصطفیٰ کے محفل سجائی، پورے گاؤں نے مل کر کے ایسا جشن منایا مصطفیٰ کا، لیکن اللہ کی قسم یہ کمیٹی والے الحمدللہ سینے سے لگانے کو دل کرتا ہے، چونکہ انہوں نے حضور کا جلسہ سجایا، لیکن بتانا یہ چاہتا ہوں ایک کمیٹی ایسی بھی بناؤ، ایک تنظیم ایسی بھی بناؤ کہ جو تنظیم صرف غریبوں کو خیال کرے، جو تنظیم صرف یتیموں کو دیکھے، جو تنظیم صرف لاوارثوں کو دیکھے۔ آپ کہو ایک پاکٹ مطلب ایک پنی تیار کرنے کے بعد میں اس میں کھانا بھی ہو، اس میں تمام سامان ہو، اس کو جا کر کے 12 ربیع الاول کے مہینے میں چپکے سے رات میں پیش کر دو۔ وہ کہے گا یہ کھانا کس کی طرف سے ہے حضرت؟ کیا سائیکل والوں کی طرف سے ہے؟ کیا ہاتھی والوں کی طرف سے ہے؟ کیا کمل والوں کی طرف سے ہے؟ تو آپ کہنا یہ کسی کی بھی طرف سے ہوگا جب ہوگا، لیکن آج جو ہم نے دیا ہے یہ مدینے والے کی طرف سے ہے، یہ مصطفیٰ کی طرف سے ہے۔ قسم رب کعبہ
کی، اگر تم نے ایسا میلاد منانا شروع کر دیا، اللہ کی قسم تم نے مصطفیٰ کا ایسا میلاد منانا شروع کر دیا، ساری دنیا تمہیں دیکھ کر کے حیرت میں پڑ جائے گی، اور ہر انسان یہی کہے گا جب ٹانڈا کے مسلمان کے ایمان کا یہ حال ہے تو مدینے میں ابو بکر عمر کے ایمان کا حال کیا ہو؟ اس کی آواز کم مت کرو بیٹا صاحب، میں بہت کمزور آدمی ہوں، میرے جسم پہ مت جاؤ، ذرا محبت سے بولو سبحان اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مصطفیٰ تشریف لائے، اللہ اکبر کبیرہ، نبی کیا تشریف لائے ہیں، آپ دنیا کا جائزہ لیں، دنیا کا ماحول دیکھیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بیٹیاں رو رہی تھی، بیٹیاں سسک رہی تھی اور گڑ گڑا کر کے دعائیں کر رہی تھی، ربا کوئی تو ہمارا مسیحا بنا کر کے بھیج دے، کوئی تو ہمارا پرسان حال بنا کر کے بھیج دے، کسی کو تو پرسان حال بنا کر کے بھیج دے، کوئی تو ایسا ہو جو ہماری عزتوں کو بچا سکے، کوئی تو ایسا ہو۔ آج تم دہلی کی طرف جاؤ گے، بڑے بڑے پلر ہیں، بڑے بڑے پلوں کے نیچے پلر ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا اس پہ لکھا ہوتا ہے بیٹی بچاؤ، بیٹی بچاؤ، بیٹی پڑھاؤ، بیٹی بچاؤ، بیٹی پڑھاؤ، لیکن طارق رضا کا جملہ سنو، میاں حکومت والے اچھا جملہ ہے، اس کا ہمیں رسپیکٹ کروں گا، لیکن کان کھول کے سنو، تم تو یہ جملہ آج لے کے آئے ہو، مدینے والا یہ حکم 1450 سال پہلے مکے میں لے کر کے آ گیا اور اعلان فرما دیا جو 3 بیٹیوں کو پالے گا، ان کی پرورش کرے گا، میں محمد اس کو اپنے ساتھ میں جنت میں لے کے جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ تم تو صرف یہ کہتے ہو کیا کہ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ، لیکن مصطفیٰ نے صرف بیٹی بچانے کے لیے نہیں کہا ہے، بلکہ نبی نے فرمایا جو بیٹیوں کو پڑھائے گا، بیٹیوں کو بچائے گا، ان کی شادی کرے گا، اس کو میں محمد اپنے ساتھ جنت میں لے کے جاؤں گا۔ یہ ہے ہمارے نبی، یہ ہے ہمارے مصطفیٰ۔ رات جا رہی تھی، دن آ رہا تھا، آمنہ کا لال اس دنیا میں آ رہا تھا۔ اللہ اللہ، ارے یار سوال میرے ذہن میں سوال آیا، یا اللہ ایسا بھی تو ہو سکتا تھا کہ رات آ رہی ہو، دن جا رہا ہو، مغرب کا ٹائم ہو اور آمنہ کا لال آ رہا ہو، لیکن نہیں، مجھے بتایا طارق رضا تجھے پتہ نہیں ہے رحمت والے مصطفیٰ اگر رات میں آئے، اگر مصطفیٰ مکمل رات میں آئیں گے تو دن کا دل ٹوٹ جائے گا، اور رات میں آئیں گے تو رات کا دل ٹوٹ جائے گا۔ آمنہ کا لال تو سارے جہان کے لیے رحمت بن کر کے آ رہا ہے، اور آپ کا جو اس وقت آ رہے ہیں اس کا ریزن کیا ہے؟ بیٹیوں خوش ہو جاؤ، بچیوں خوش ہو جاؤ، یتیموں خوش ہو جاؤ، لاوارثوں خوش ہو جاؤ، جس کا کوئی وارث نہیں ہے، جس کو سب ستاتے ہیں، جس دنیا کے اندر سارے لوگ لات مارتے ہیں، آمنہ کا لال سینے لگاتا ہے، مصطفیٰ سینے لگاتا ہے۔ آپ کہو گے کیسے؟ بیٹیوں کو، یتیموں کو ستایا جا رہا تھا، لاوارثوں کو ستایا جا رہا تھا، لیکن آمنہ کا لال جب آیا ہے، مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا، نبی نے ارشاد فرمایا، نبی فرماتے ہیں اے لوگو تم کیا سمجھتے ہو جس کا مال اچھا ہے، جس کا مکان اچھا ہے، جس کی دولت اچھی ہے، جس کی شہرت اچھی ہے، جس کے پاس کپڑے ہیں، اچھے کپڑے ہیں، جس کے پاس ٹٹیرا ہے، جس کے پاس اچھے پلوٹ ہے، وہ آدمی اچھا ہے، جس کے پاس 10 منزلہ مکان ہے وہ آدمی اچھا ہے؟ نہیں، بلکہ نبی فرماتے ہیں جس کے گھر میں کسی یتیم کی پرورش ہوتی ہے وہ گھر سب سے اچھا ہے۔ وہ گھر، زور سے بولو، وہ گھر میرے جانے کے بعد بولو گے، ذرا محبت سے بولو یا رسول اللہ۔ اللہ اللہ، میرے عزیزو یاد رکھو ہمارے نبی آ رہے ہیں، کیسا نور لے کر کے آ رہے ہیں۔ اللہ کی عزت کی قسم، میرا مصطفیٰ جب اس دنیا میں آیا ہے، دیکھو اللہ نے اس نور کو حضرت آدم کی پیشانی میں رکھا ہے۔ قاری آصف صاحب، حضرت آدم کی پیشانی میں جب اس نور کو رکھا تو حضرت آدم کی پیشانی چمکنے لگی۔ سبحان اللہ، پیشانی چمکی ہے حضرت آدم کی، اللہ اکبر کبیرہ، حضرت آدم کی جیسے پیشانی چمکی، اللہ اللہ۔ اب یہی نور حضرت نوح کے اندر آ گیا، آنے کے بعد میں ان کی پیشانی بھی چمکنے لگی۔ یہ نور جن جن پشتوں میں گیا ساری پیشانیوں کو چمکاتا رہا۔ حضرت آدم چمکے ہیں تو صدقہ میرے مصطفیٰ کا ہے، حضرت نوح چمکے ہیں صدقہ مصطفیٰ کا ہے، حضرت شیس چمکے ہیں صدقہ مصطفیٰ کا ہے، دانیال چمکے ہیں صدقہ مصطفیٰ کا ہے،
یعقوب چمکے ہیں صدقہ مصطفیٰ کا ہے، ایوب چمکے ہیں صدقہ مصطفیٰ کا ہے، حضرت سلیمان چمکے ہیں صدقہ مصطفیٰ کا ہے، حضرت ہارون چمکے ہیں صدقہ مصطفیٰ کا ہے، موسیٰ چمکے ہیں صدقہ مصطفیٰ کا ہے، ابراہیم چمکے ہیں صدقہ مصطفیٰ کا ہے، اسماعیل چمکے ہیں صدقہ مصطفیٰ کا ہے، اللہ ہارون چمکے ہیں صدقہ مصطفیٰ کا ہے، عیسیٰ چمکے ہیں صدقہ مصطفیٰ کا ہے، ابو بکر صدیق اکبر بنے ہیں تو صدقہ مصطفیٰ کا ہے، عمر فاروق اعظم بنے ہیں صدقہ مصطفیٰ کا ہے، اگر عثمان ذو النورین بنے ہیں دو نور عطا کیے ہیں تو صدقہ مصطفیٰ کا ہے، اگر علی اسد اللہ الغالب شیر خدا بنے ہیں تو صدقہ مصطفیٰ کا ہے، حسن کو امامت ملی ہے صدقہ مصطفیٰ کا ہے، حسین کو شہادت ملی ہے صدقہ مصطفیٰ کا ہے، غوث اعظم عبد القادر غوث اعظم بنے ہیں تو صدقہ مصطفیٰ کا ہے، معین الدین غریب نواز بنے ہیں تو صدقہ مصطفیٰ کا ہے، علاء الدین صابر کلیر بنے ہیں تو صدقہ مصطفیٰ کا ہے، نظام الدین محبوب الہی بنے ہیں تو صدقہ مصطفیٰ کا ہے، قطب الدین بختیار کاکی بنے ہیں تو صدقہ مصطفیٰ کا ہے، اللہ شرف الدین شاہ ولایت بنے ہیں تو صدقہ مصطفیٰ کا ہے، حضرت بہاؤالدین یہ تمام ولی احمد رضا اعلیٰ حضرت بنے تو صدقہ مصطفیٰ کا، اختر رضا تاج الشریعہ بنے تو صدقہ مصطفیٰ کا، حامد رضا حجت الاسلام بنے تو صدقہ مصطفیٰ کا، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رفیع الدرجت امام عشق و محبت ارشاد فرماتے ہیں یہ سارے نبیین صدیقین صالحین اولیاء کاملین سارے نبی سارے لوگ اگر چمکے ہیں تو صدقہ میرے مصطفیٰ کا ہے۔ آپ فرماتے ہیں چمک کس سے پاتے ہیں؟ سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے